علماء کے علاوہ اتر پردیش کی دھرتی سے آپ نے ایک مقرر کو اور 2 شعراء کو بھی بلایا ہے. اللہ آپ کی اس حاضری کو، اس مجلس کو شرف قبولیت بخشے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، آج کے دور میں ہر انسان اگر کسی چیز کا طلبگار ہے، کسی چیز کا متلاشی ہے، کسی چیز کی دھن ہے انسان کو، تو وہ ہے کامیابی. دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ناکام ہونا چاہتا ہے. آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں، ٹیچر ہیں، مقرر ہیں، شاعر ہیں، مزدور ہیں، کاروباری ہیں، کسی بھی فیلڈ میں آپ اپنی فیلڈ میں، اپنے میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سفل ہونا چاہتے ہیں، سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ کیا اگر ایک انسان کے پاس دولت بہت زیادہ ہے تو وہ کامیاب ہے؟ اگر واقعی میں دولت یہ کامیابی کی ضمانت ہوتی تو قارون سے بڑا کامیاب ہونا ہوتا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، بہت پیسے والا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اس کے خزانوں کی چابیاں بڑے بڑے پہلوانوں کی ایک جماعت بڑی مشکل سے اٹھاتا تھا. اتنی دولت تھی قارون کے پاس. دولت تو تھی لیکن دولت کے ساتھ تکبر تھا، دولت کے ساتھ اہنکار تھا، دولت کے ساتھ غرور تھا، دولت کے ساتھ غریبوں پر اتیاچار تھا، دولت کے ساتھ ایمان نہیں تھا، دولت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی. انجام کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. ہم نے قارون کو زمین میں دھسا دیا، قارون بھی زمین میں دھسا دیا گیا، قارون کا محل بھی زمین میں دھسا دیا گیا. وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. اور جب اللہ کا عذاب آیا تو دنیا کی کوئی شکتی، کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو قارون کی رکشا کر سکے، جو قارون کی حفاظت کر سکے. تو یہ پروف ہوا، یہ ثابت ہوا کہ دولت یہ کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے. چلو ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. بہار میں الیکشن ہوا، کوئی جیت گیا، کوئی ہار گیا. جیتنے والوں کو جیتنے کی خوشی، ہارنے والوں کو ہارنے کا غم. کسی کو ستا پانے کا سکھ، کسی کو ستا نہ پانے کا دکھ. محنت تو سب نے کی، کسی کو ستا ملی، کسی کو نہیں ملی. لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو حکومت مل گئی ہے وہ کامیاب ہے؟ یہ تو بہار کا ایک چھوٹا سا اسٹیٹ ہے. ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جو مصر کا بادشاہ تھا. He was the king of Egypt. اس کے ہاتھ میں مصر کی بادشاہ تھا. دریائے نیل اس کی حکومت میں بہتا تھا، دریائے قلزم اس کی حکومت میں بہتا تھا. اس بادشاہ کا نام فرعون تھا. یہ فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا، اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا. انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، میں رب ہوں تمہارا. لیکن کیا فرعون ہمیشہ بادشاہ رہا؟ اس کی ستا ہمیشہ رہی، اس کی کرسی ہمیشہ رہی؟ نہیں. ایک وقت وہ آیا، موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جا رہے تھے. فرعون پیچھا کر رہا تھا، سامنے دریا آ گیا.
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا گئے، کہنے لگے اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب ضرور میری مدد کرے گا، میرا رب ضرور مجھے کوئی راستہ دکھائے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے کہا ہے موسیٰ اپنی لاٹھی کو پانی کے اوپر مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پانی پہ مارا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سمندر کے دریا کے دو پھٹ ہو گئے، دریا میں بیچ میں راستہ بن گیا۔ آج آپ کے منیہاری سے صاحب گنج جانے کے لیے اتنا بڑا برج بن رہا ہے، کئی سال سے کام ہو رہا ہے، پانی کے اندر پلر کھڑے کرنے پڑتے ہیں، پانی کے اندر آسان کام تو نہیں ہے برج بنانا، بڑا کروڑوں کا سرمایہ لگتا ہے تب جا کر کے ایک برج تیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ دریا کو پار کرنے کے لیے اللہ نے برج نہیں بنایا، اللہ نے دریا کو بیچ میں روک دیا، اور بیچ میں روڈ بن گئی، بیچ میں راستہ بن گیا، پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا اور بیچ میں روڈ بن گیا، اور حضرت موسیٰ بڑے آرام سے وہ روڈ کراس کر گئے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام روڈ کراس کر جاتے ہیں، ان کے ساتھی کراس کر جاتے ہیں، فرعون اپنے ساتھیوں کو لے کر کے اسی راستے پہ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے دونوں پھٹوں کو ملا دیا، دونوں طرف کے پانی کے تھپڑوں کو اللہ تعالیٰ نے ملا دیا، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا۔ وہی فرعون جو اللہ کا مذاق اڑاتا تھا، وہی فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا، وہی فرعون جو کہتا تھا اے حامان ذرا سیڑھی بنا کے لا، میں ذرا دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، میں اللہ سے بات کروں، وہ اللہ کا مذاق اڑاتا تھا۔ یہ بات یاد رکھو میرے بھائی، ہر دور کے فرعون کو ڈوبنا ہے، ہر دور کے فرعون کی ایک سمے سیما ہے، جس کے بہت نعرے لگ رہے ہیں، جس کے بہت جیکارے لگ رہے ہیں، ایک دن آئے گا اس کو کتا نہیں پوچھے گا۔ ہر دور کا فرعون یہ بات یاد رکھے، ہر دور کے فرعون کے لیے اللہ نے کسی موسیٰ کو تیار کر کے رکھا۔ فرعون ڈوب گیا، ساری حکومت ختم، سارا شاسن ختم، سارا پروٹوکول ختم۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ فرعون چلا گیا، محل چھوڑ کے چلا گیا، باغات چھوڑ کے چلا گیا، اپنے بہت بڑے بڑے کھجوروں کے پیڑ چھوڑ کے چلا گیا، بڑی بڑی کھیتیاں چھوڑ کے چلا گیا۔ کذالک وأورثناها قوما آخرین، محل آج بھی ہے، کھیتی آج بھی ہے، کھجوروں کے باغات آج بھی ہے، مگر ان کا مالک فرعون نہیں ہے، کوئی اور ہے، ہم نے کسی اور کو وارث بنا دیا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ فرعون مر گیا اور فرعون کے اوپر کوئی رونے والا نہیں تھا، کوئی آنسو بہانے والا نہیں تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ارے مرو تو ایسی موت مرو کہ چار لوگ آنسو بہایا۔ موت اس کی ہوئی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ فرعون مر گیا، ختم ہو گیا، مگر فرعون پر کوئی آنسو بہانے والا نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ پتہ یہ چلا کہ حکومت کی کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے، ورنہ فرعون کامیاب ہوتا، فرعون اتنی بڑی حکومت کے باوجود کامیاب نہیں ہے۔ کیا بڑے باپ کی اولاد ہونا، کیا کسی بہت بڑے انسان کا بیٹا ہونا، اس کی بیٹی ہونا، کیا یہ کامیابی کی گارنٹی ہے؟ نہیں۔ 950 سال تک اللہ کے دین کو پھیلانے والا پیغمبر، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والا نبی حضرت نوح علیہ السلام، ان کا اپنا بیٹا کنعان ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ حضرت نوح بہت کوشش کرتے رہے اپنے بچے کو بچانے کی، مگر اپنے بیٹے کو بچا نہیں پائے، دنیا میں بھی ڈوب گیا اور آخرت میں بھی ڈوب جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے پریوار کو بچائے گا، تو میری فیملی کو بچائے گا، ان ابنی من
اہلی، اے اللہ میرا بیٹا بھی میرے پریوار میں سے تھا، میرے بیٹے کو تو نے کیوں نہیں بچایا؟ اللہ نے فرمایا انہ عمل غیر صالح، اے نوح تیرے بیٹے کا کیریکٹر ٹھیک نہیں تھا، تیرے بیٹے کا عمل ٹھیک نہیں تھا، تیرا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا باپ کون ہے اللہ کا یہ میٹر نہیں کرتا۔ معاف کیجئے گا، شیر سوادی برادری کی تعداد یہاں الحمدللہ بڑی تعداد موجود ہے، میں آپ کی اس برادری اور اس قوم کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ ہمارے بنارس میں انصاری برادری کے لوگ بہت زیادہ ہیں، کئی خان برادری کے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ یہ برادری، یہ ٹائٹل، یہ سرنیم اللہ تعالیٰ کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے ساتھ۔ اللہ کیا یہ نہیں پوچھا جائے گا تیری برادری کیا تھی؟ تو شیرسا بادی تھا کہ تو سرجا پوری تھا کہ تو شیخ تھا کہ تو انصاری تھا کہ تو بہار کا تھا کہ تو بنگال کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا یہ سرنیم اور یہ ٹائٹل نہیں پوچھے جائے گا؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کیا تمہارا تقوی کام دے گا، تمہارے دل میں اللہ کا کتنا ڈر تھا وہی کام دے گا۔ یہاں نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا نہیں بچ پایا، اور شاعر کہتا ہے بغاوت پر ہو آمادہ، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کا خاندان اللہ کے آپ کو نہیں بچائے گا، آپ کی برادری اللہ کے آپ کو نہیں بچائے گا۔ تو پتہ یہ چلا نہ دولت کامیابی ہے، نہ شہرت کامیابی ہے، نہ حکومت کامیابی ہے، نہ بڑا خاندان کامیابی ہے۔ اے اللہ پھر کامیابی ہے کیا؟ کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ آؤ اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، باپ کو بھی مرنا ہے، بیٹے کو بھی مرنا ہے۔ باپ نہیں جانتا کہ پہلے وہ مرے گا اور بیٹے اس کے مرنے کا سوگ منائیں گے، غم منائیں گے، یا پہلے بیٹا مر جائے گا اور بیٹے کے جانے کا وہ دکھ اٹھائے گا۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے، ارے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، کب مرے گا؟ قرآن کیا کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تم کب مرو گے یہ تو چھوڑ دو، تم کہاں مرو گے، کون سی جگہ مرو گے؟ اسی کٹیہار کے گھسیا گھاٹ کے مولانا عبد الباسط رمضان میں چندہ کرنے کیرل گئے، ساؤتھ انڈیا گئے، اور ٹرین پر چڑھتے ہوئے گر گئے اور ریلوے کی پٹری پر گرے، ہارٹ اٹیک آیا، انتقال ہو گیا۔ آپ بہار کے کٹیہار کے علاقے کے ہیں مگر موت ساؤتھ انڈیا میں ہو رہی ہے۔ حیدرآباد سے حج عمرہ کرنے لوگ گئے، پوری 17 لوگوں کا پریوار گیا، ایئرپورٹ پر فوٹو بھی کھنچوایا، وہاں مکے میں پہنچے طواف بھی کیا، سارا ارکان ادا کیا۔ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، لگژری بس تھی، آرام دہ بس تھی، آرام سے اے سی چل رہا ہے، آرام سے سو رہے ہیں، سامنے سے ڈیزل کا ٹینکر آتا ہے اور بس ڈیزل کے ٹینکر میں ٹکرا جاتی ہے اور بس کے سارے مسافر جل کر خاک ہو جاتے ہیں، آن دا اسپاٹ مر جاتے ہیں۔ 17 لوگوں کا پریوار بھی اس میں مارا جاتا ہے، باپ بھی مر گیا، بیٹا بھی مر گیا، دادا بھی مر گیا، پوتا بھی مر گیا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی انتقال کر گئے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تم نہیں جانتے تم کہاں مرو گے۔ جس کی جہاں موت لکھی رہتی ہے موت اس کو لے کے وہاں جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے ممبئی میں، اتر پردیش کے رہنے والے تھے، مولانا عبد الرحمان سلفی، 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ممبئی میں ایک مسجد میں امامت کراتے تھے، پونا میں ان کا پروگرام تھا، ان کے ساتھ ساتھ شیخ شمیم فوزی کا بھی پروگرام تھا، دونوں لوگ پونا جاتے ہیں۔ پروگرام ختم ہو گیا، مولانا عبد الرحمان نے شیخ شمیم فوزی سے کہا مولانا
مجھے صبح فجر کی نماز پڑھانی ہے, مدرسے میں پڑھانا ہے, اسکول میں پڑھانا ہے, مجھے ممبئی جانا پڑے گا. مولانا نے کہا رات بہت ہو گئی ہے, میں نہیں جاؤں گا, آپ چلے جائیے. انہوں نے ضد کیا کہ نہیں آپ چلیے میرے ساتھ, میں اکیلے نہیں جانا چاہتا. مولانا نے کہا میرا من گھبرا رہا ہے, میں رات میں نہیں جاؤں گا. وہاں سے شیئرنگ ٹیکسی چلتی ہے. عبد الرحمن سلفی صاحب نے ٹیکسی, جو شیئرنگ ٹیکسی چلتی ہے, وہ ٹیکسی کا انہوں نے کرایہ دیا. اس میں 5-6 لوگ جو ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں سارے لوگ بیٹھے. رات کا سمے تھا, ڈرائیور پوری اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا. ہائی وے پر اس کی گاڑی ایک کھمبے سے ٹکراتی ہے اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. اتنا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ کار میں بیٹھے ہوئے سارے, ایک آدمی کو چھوڑ کے سارے لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے. مولانا عبد الرحمن سلفی کی ڈیڈ باڈی دیکھنے کے لائق نہیں بچی, سر پھٹ جاتا ہے, چہرہ پھٹ جاتا ہے. آپ سوچئے میرے بھائی, شیخ شمیم فوزی ان کے ساتھ گئے تھے, مگر انہوں نے معذرت کر لی میں نہیں جاؤں گا. لیکن ان کو واپس آنا تھا. جس کی موت جہاں لکھی تھی, موت اس کو کھینچ کر کے وہاں لے کے جاتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, مرنا تو ہے تم کو, ہر انسان کو مرنا ہے, ہر جاندار کو مرنا ہے. کب مرنا ہے نہیں معلوم, کہاں مرنا ہے نہیں معلوم, مرنے کا بہانہ کیا ہوگا نہیں معلوم. اچھا خاصا انسان مر جاتا ہے, کئی سالوں سے بستر پڑا ہوا انسان چلتا رہتا ہے. کئی گھروں میں دیکھا گیا باپ بیمار ہے, باپ ابھی بستر پڑا ہے, باپ کے مرنے کے پہلے بیٹا مر جاتا ہے. اسی کٹیہار میں ایک جگہ ایک گاؤں میں لوگوں نے بتایا, چھوٹا بچہ تھا, ہائی وے پر کھیل رہا تھا, گاڑی آئی اس کو ایکسیڈنٹ کر گئی, بچہ ان کا اسپاٹ مر گیا. تو موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کے ماں باپ آپ کے جانے کے بعد کتنا روئیں گے, آپ کی بیوی کا کیا ہوگا, آپ کے بچوں کا کیا ہوگا, آپ کے بزنس کا کیا ہوگا, آپ کی نوکری کس کو ملے گی, آپ کی کمی کس کو کھلے گی. موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن اے میرے بندو, کہیں تمہارے دماغ میں یہ غلط فہمی نہ جنم لے لے کہ مرنے کے بعد تو کام ختم ہو جائے گا. وما تدری, فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. تم جو بھی عمل کر کے جاؤ گے, اچھا عمل کرو گے یا برا عمل کرو گے, اس کا پورا پورا بدلہ تم کو قیامت کے دن چکانا پڑے گا. نیک عمل کرو گے, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, قیامت کے دن اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ لو گے. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, ذرہ برابر تم نے پاپ کیا ہوگا, گناہ کیا ہوگا, چاہے بند کمرے میں کیا ہو, چاہے ماں باپ کے سامنے کیا ہو, چاہے ماں باپ کی غیر موجودگی میں کیا ہو, چاہے اپنے استاذ کے سامنے کیا ہو, چاہے اپنے استاذ کی غیر موجودگی میں کیا ہو, چاہے لائٹ آن کر کے کیا ہو, چاہے لائٹ آف کر کے کیا ہو, جو بھی تم نے گناہ کیا ہے تمہارے سامنے آئے گا اور قیامت کے دن کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فمن زوزی عن النار, اب ذرا غور سے سننا دلار پور والوں, کامیابی کیا ہے اللہ بیان کر رہا ہے. فمن زوزی عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا, ہائے ہائے, جو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا اور جو جنت میں چلا جائے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے. فمن زوزی عن النار, جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا, وہ ادخل الجنت, اور جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا, فقد فاز, وہی کامیاب ہونے والا ہے. اللہ کی قسم میرے بھائیوں, یہ جلسے جو ہو رہے ہیں اور ان جلسوں میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لیے جو آپ سے پیسے لیے جا رہے ہیں, یہ اسی کامیابی کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے, کوئی اور مقصد نہیں ہے. آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں, یہی مقصد ہے ان مدرسوں کا, یہی مقصد ہے ان جلسوں کا, یہی مقصد ہے ان تقریروں کا. فمن زوزی عن النار, آپ غریب ہیں, آپ کے پاس ڈھنگ کا کپڑا نہیں, ڈھنگ کا مکان نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اگر آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے, فقد فازا, تو آپ کامیاب ہیں. تو
تو کامیابی یہ ہے کہ آپ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ اب یہ کامیابی ملے گی کیسے؟ میں صرف 8 چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ میں ایک سیمت سمے کے لیے آپ کے بیچ میں آیا ہے۔ میں 8 چیزیں بیان کروں گا جو آپ کو کامیاب کریں گی، جو جنت میں لے کے جائیں گی۔ بولو، آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ بولیں پریتن کربین کہ نہ کربین؟ انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ تھوڑا بنگلہ بول دیا کیجئے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ ہاں کریں گے انشاءاللہ۔ 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ کہاں؟ قرآن کریم کے 18ویں پارے میں، سورہ مومنون کے آغاز میں۔ آئیے ان 8 چیزوں پر ہم وچار کرتے ہیں، غور کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، پریتن کرتے ہیں کہ وہ 8 چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہونا ہے تو پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان والا بننا پڑے گا۔ اور ایمان والا کس کو بولتے ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جو کلمہ توحید پڑھتا ہے، جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہے۔ اسی کلمے پر آپ کو قائم رہنا ہے اور مرتے دم تک قائم رہنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، میرے بندو تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ میرے پیارے ساتھیو، آج دنیا کی موہ مایا میں پڑھ کے شاید ایمان کی ویلیو آپ کو پتہ نہ ہو، اور شاید کبھی آپ کو ایسا لگتا ہو جیسے کوئی ہندو ہے، جیسے کوئی سکھ ہے، جیسے کوئی عیسائی ہے، ویسے ہی ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک مذہب ہے، ان میں اور ہمیں کوئی انتر نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں جائیں گے اور اس ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا، تو جنت میں جانے کے بعد جنتی کہے گا وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم کو ہدایت سے نوازا تھا، تو نے ہم کو ایمان سے نوازا تھا۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اے اللہ ہم خود سے ایمان لانے کی چھمتا نہیں رکھتے تھے۔ ارے ہم کو ایمان لانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرے، ہمارا باپ مسلمان، ہمارا دادا مسلمان، ہمارے خاندان مسلمان، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ کو بیٹھے بٹھائے یہ نعمت مل گئی۔ اسی لیے دعا کیا کرو تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کیا کرو کہ ان کے ذریعے تمہیں اسلام ملا ہے۔ ماں باپ مسلمان تھے، ان کے گھر میں تم پیدا ہوئے، تم مسلمان تھے، تمہیں اسلام لانے کے لیے کوئی سنگرش نہیں کرنا پڑا، کوئی اسٹرگل نہیں کرنا پڑا، کوئی محنت نہیں کرنا پڑا۔ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے میرے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، جو کفر کی حالت میں، جو شرک کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے، کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں، فلن يقبل من احدهم، ان کا سونا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ ابھی آج میں اس دیش کے بہت بڑے ارب پتی کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اس دیش کا ایک بہت بڑا ارب پتی ہے، اس کے گھر میں کوئی سنت آئے، کوئی مہاتما آئے، وہ اور اس کی بیوی اس سنت کی عبادت کر رہے تھے، اس کے آگے سجدہ کر رہے تھے۔ کروڑوں کی دولت ہے، اربوں کی دولت ہے، مگر توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس ارب پتی سے بہتر آپ کے دلار پور کا وہ غریب مسلمان ہے جس کے پاس رہنے کو ایک جھوپڑی ہے، کھانے کو سادہ کھانا ہے، پہننے کو ڈھنگ کا کپڑا نہیں ہے، مگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تم زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جاؤ، تم اس ایمان اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہو۔
اس لیے میرے بھائیو ایمان کی رکشا کرو، ایمان کی حفاظت کرو، شرک مت کرو۔ آج معاف کرنا، آپ کے اہل حدیثوں میں بھی اور شیر صاحباتیوں میں بھی بہت ساری شرکیاں چیزیں آ رہی ہیں۔ آپ کے بچوں میں بھی گندا تعویذ پہنا جانے لگا ہے، آپ کی عورتیں بھی بد عقیدہ لوگوں کے پاس جا کے اپنے جادو کا علاج کرانے لگی ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے کل جے نگر میں بتایا، بعض عورتوں کو جنات کا معاملہ ہوتا ہے، جادو کا معاملہ ہوتا ہے، وہ ایسے اوجھا لوگوں کے پاس جاتی ہیں جو شرک کرتے ہیں اور ان عورتوں سے شرک کرواتے ہیں۔ کہیں سانپ کا زہر اتارنے کے لیے کہیں شرکیہ منتر پڑا جاتا ہے تاکہ سانپ کا زہر اتر جائے۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اللہ کے پیارے نبی حضرت معاذ بن جبل سے کہتے ہیں، اے معاذ تو اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا، تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، قتل تو ہو جانا، جل کر راکھ ہو جانا، مگر اللہ کے ساتھ کبھی تو شرک مت کرنا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان۔ جب تک توحید ہے آپ کے پاس، کوئی مائی کا لال آپ کا پال باقی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے مرتے دم تک اپنے ایمان کی حفاظت کرو میرے ساتھ۔ اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، بڑا افسوس ہوتا ہے، کٹیہار کے ایک بھائی بتانے لگے، ایک مسلمان لڑکی کالج میں پڑھتی تھی، اس کے کئی بوائے فرینڈ تھے، اس نے مسلمان لڑکوں سے بھی دوستی کی تھی اور غیر مسلم لڑکوں سے بھی دوستی کی تھی۔ غیر مسلم لڑکوں سے اس کی دوستی تھی، تعلقات تھے، اور وہ مسلمان لڑکی اپنے اسی ایک غیر مسلم عاشق کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے اور مرتد ہو جاتی ہے، ایمان کا راستہ چھوڑ دیتی ہے، اسلام کو تیاگ دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے۔ اس سے بڑھ کے افسوس کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ صرف کٹیہار کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی اتر پردیش کے لکھنؤ کی بھی ہے، یہ اتر پردیش کے بریلی کی بھی ہے، یہ اتر پردیش کے بنارس کی بھی ہے، یہ کلکتہ کی بھی ہے، یہ حیدرآباد کی بھی ہے، یہ ممبئی، دیش کے مختلف کونوں سے یہ خبریں ہمارے پاس ہیں۔ مسلمان لڑکیاں باقاعدہ اس سازش کا شکار ہیں، باقاعدہ ایک جال بنایا جا رہا ہے، موبائل کی دکانوں پر مسلمان لڑکیوں کا نمبر لیا جا رہا ہے، فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر پورا ایک گروپ موجود ہے جو مسلمان لڑکیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جو ان کے ان باکس میں آ کے ان سے چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، پہلے ان سے اسلام کے بارے میں جاننے کی بات کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اپنے جال میں پھنسا کے ان لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، ان کے ایمان کا سودا کرتا ہے، ان کے ایمان سے ان کو نکال دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ کی قسم، اس سے مہنگا کوئی سودا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے پیار اور محبت کے نام پہ اگر کوئی تمہیں اسلام سے نکال دے، اس سے مہنگا کوئی سودا نہیں ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اپنے ایمان کو اتنا حقیر نہ بنانا، اتنا معمولی مت بنانا۔ ارے تم تو سمیہ کی اولاد ہو۔ کون سمیہ؟ جس کے جوان بیٹے کے سامنے ابو جہل نے دھمکی دی تھی، اے سمیہ اگر تم نے اسلام نہیں چھوڑا، اگر تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا، اے سمیہ تیرے جوان بیٹے عمار کے سامنے تجھ کو ننگا کر دیں گے۔ ہائے ہائے، ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے افسوس کیا ہوگا کہ ماں کو اس کے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا جائے۔ مگر اے سمیہ، تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیری استقامت کا کیا کہنا، تیرے جذبے کا کیا کہنا؟ سمیہ نے ننگا ہو جانا گوارا کر لیا، دردناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا، مگر سمیہ نے اپنے ایمان کا سودا نہ کیا، اپنے دین کا سودا نہ کیا۔ میری پیاری بہنوں، اس ایمان کی حفاظت کرو۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، پہلی کنڈیشن ہے ایمان والے بنو۔ اور اے دلار پور کے لوگوں، ایک اور بات کان کھول کے سن لو، اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی چنتا کرو، اپنے بچوں کے ایمان کی بھی چنتا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو روزی روٹی کے چکر میں تم ایسی جگہ اپنے بچوں کو لے جا کے بسا دو جہاں آپ کے بچے مشرک ہو جائیں، شرک کرنے والے ہو جائیں، توحید کو چھوڑ دیں، ایمان کو چھوڑ دیں۔ اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی چنتا کرو، اپنی بیٹیوں کے ایمان کی بھی فکر کرو، اپنے بیٹوں کے ایمان کی بھی فکر کرو۔
ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَجُنُوبَنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بھی شرک سے بچا اور میرے آنے والے میرے بچوں کو میری آنے والی نسلوں کو بھی تو شرک سے بچا۔ تو کامیابی کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ ایمان والے بننا۔ اور آگے بڑھیں، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، کامیاب لوگوں کی دوسری پہچان، جب وہ نماز پڑھتے ہیں اپنی نماز میں وہ کنسنٹریشن کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اپنی نماز میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور ہم لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ علامہ اقبال نے بڑی سچی بات کہی ہے، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نماز میں آج ہمارا دل نہیں لگتا، ہمارا دل کہیں، دماغ کہیں، خیال کہیں۔ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرو میرے پیارے ساتھ۔ حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی تھی، ان کا بھتیجا ان سے ملنے آیا، قاسم بن محمد اپنی پھوپھی سے ملنے آیا، دیکھا پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں اور نماز کی حالت میں سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں اور سورہ طور کی یہ آیت پڑھ رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہوا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہوا کہ اللہ نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ حضرت عائشہ اسی آیت کو پڑھتی چلی جا رہی ہیں، روتی چلی جا رہی ہیں، پڑھتی چلی جا رہی ہیں، روتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کا بھتیجا کہتا ہے میں پھوپھی سے ملنے آیا تھا، میں نے دیکھا پھوپھی اسی آیت کو پڑھ رہی ہیں، میں وہاں سے چلا گیا، میں بازار چلا گیا اور بہت دیر کے بعد میں واپس لوٹا، میں کیا دیکھتا ہوں، میں جب واپس آیا میری پھوپھی جان اسی حالت میں نماز میں کھڑی ہیں اور اسی آیت کو پڑھ کے روتی چلی جا رہی ہیں اور دہراتی چلی جا رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ ایک ہماری نماز ہے، ہم تو نماز بھی ایسے پڑھتے ہیں جیسے احسان کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع اختیار کرو میرے بھائی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ارے تم اپنے شہر کے ودھائک کے پاس جاتے ہو تو ادب سے کھڑے ہوتے ہو، شہر کے ڈی ایم اور ایس پی کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو ادب سے کھڑے ہوتے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو دل کہیں ہے دماغ کہیں۔ قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے جن کا دل نماز میں نہیں لگتا ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو کامیاب کی پہچان، دوسری پہچان کیا بتائی اللہ نے؟ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور یہی سے ایک سبق ملا، اگر آپ کی نماز آپ کو بے حیائی سے نہیں روک رہی، اگر آپ نماز پڑھ رہے اور پھر بھی موبائل پر گندا ویڈیو دیکھ رہے، اگر آپ نماز پڑھ رہے اور پھر بھی لڑکیوں سے آپ کے ناجائز تعلقات جنم لے رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے اور پھر بھی بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نماز ورک نہیں کر رہی ہے، کام نہیں کر رہی۔ کیوں؟ کیونکہ نماز اگر صحیح ہوتی تو نماز آپ کو بے حیائی سے روکتی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر آپ کی نماز بے حیائی سے نہیں روک رہی ہے اس کا مطلب کہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، خشوع اور خضوع والی نماز نہیں ہے میرے ساتھ۔ تیسری چیز والذین هم عن اللغو معرضون، اور کامیاب لوگوں کی تیسری پہچان یہ ہے وہ لغو چیزوں سے بچتے ہیں۔ لغو کس کو بولتے ہیں؟ لغو کا مطلب ہوتا ہے ما لا فائدۃ فیہ من الاقوال والافعال، ہر وہ چیز جو بے فائدہ ہو۔ میرے نوجوانوں، فیس بک پر عبدالغفار صاحب کی تقریر آپ سنتے ہیں، میں مانتا ہوں، قرآن و حدیث کی باتیں آپ سنتے ہیں، میں مانتا ہوں، یوٹیوب پر آپ عدنان پرتاپ گڑھی کی نعتیں اور نظمیں سنتے ہیں، میں مانتا ہوں، آپ
اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے اچھی باتیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن ذرا غور کرنا، اگر آپ اپنے موبائل کے استعمال کو اگر 100% میں آپ دیکھو کہ آپ اچھا استعمال کتنے % کر رہے ہیں اور خراب استعمال کتنے % کر رہے ہیں، آپ قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے میں کتنا سمے لگا رہے ہیں اور گندے ویڈیوز دیکھنے میں کتنا سمے لگا رہے ہیں، لڑکیوں سے چیٹنگ میں کتنا سمے لگا رہے ہیں، پھالتو چیزوں کو دیکھنے میں کتنا سمے لگا رہے ہیں، آپ پرسنٹیج نکال لو میرے بھائی۔ اب تو بڑا ترقی کا دور ہے، اب تو موبائل بتا دے گا آپ نے فیس بک کو کتنا ٹائم دیا، آپ نے واٹس ایپ کو کتنا ٹائم دیا، پورا موبائل آپ کا ڈاٹا آپ کو بتا دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ٹائم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس ٹائم کو فیس بک پر پاس نہ کرو، اس کو سوشل میڈیا پر پاس نہ کرو۔ قرآن اسی ٹائم کی قسم کھاتا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم ہے، ٹائم کی قسم ہے، سمے کی قسم ہے، انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہے۔ جو سمے کا استعمال صحیح نہ کرے، جو وقت کو برباد کرے، اس سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے لغو چیزوں سے بچو۔ اگر آپ کا موبائل آپ کو نماز سے دور کر رہا ہے تو یہ بھی لغو ہے۔ اگر آپ فیس بک کے چکر میں پڑ کے اپنے ماں کا اور اپنے باپ کا خیال نہیں کر رہے ہو تو فیس بک بھی لغو ہے۔ اگر واٹس ایپ کے چکر میں اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے تو واٹس ایپ بھی لغو ہے۔ وہ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کیا کہا ہے؟ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، موبائل بہت اہم چیز ہے، سوشل میڈیا بہت ضروری چیز ہے، لیکن اگر آپ کی ڈیوٹی سے آپ کو روک رہا ہے، آپ کے اصل کام سے آپ کو روک رہا ہے، آپ کے بال بچوں کا حق مارا جا رہا ہے، آپ کی بیوی کا حق مارا جا رہا ہے، تو چھوڑ دو ایسا موبائل، چھوڑ دو ایسی چیزیں۔ ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا ہے، اگر 3 دن کے لیے آپ موبائل کو استعمال کرنا بند کر دیں، جو 3 دن آپ موبائل کو دے رہے ہیں، 3 دن آپ کا موبائل استعمال بالکل بند کر دیں، موبائل کو کنارے کر دیں، وہ 3 دن میں آپ کا جو دماغ ہے وہ زیادہ اچھا کام کرتا ہے، دماغ زیادہ کھل جاتا ہے۔ آج موبائل نے ہمارے دماغوں کو پیک کر دیا ہے۔ تو کامیاب ہونا ہے تو لغو چیزوں کو چھوڑو۔ اب لغو میں ساری چیزیں آ گئی۔ لوگ بولتے مولوی صاحب لوڈو کھیلنا کیسا ہے، کیرم کھیلنا کیسا ہے، فلاں گیم کھیلنا کیسا ہے۔ میں کہتا ہوں جس گیم سے آپ کے دماغ کو کوئی فائدہ نہ ہو، آپ کی باڈی کو کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہو، کوئی مینٹل ایکٹیویٹی نہ ہو، ہر ایسا گیم لغو ہے اور لغو چیزوں کے چکر میں لگا۔ اب انڈیا کا میچ چل رہا ہے، بیٹھ کے انسان دیکھ رہا ہے، 3 گھنٹہ تک میچ دیکھا، 3 گھنٹہ تک پورا میچ دیکھا، اس کے بعد آ کے تبصرہ کر وراٹ کوہلی بہت اچھا کھیلا، فلاں بالر نے بہت اچھی بالنگ کی، فلاں نے بہت اچھی بیٹنگ کی، اس کے بعد پھر موبائل کھول کے ہائی لائٹ دیکھ رہے۔ ارے اللہ کے بندے اتنا سمے تو کہاں سے نکال رہا ہے؟ والذین هم من اللغو معرضون، کامیاب ہونا ہے تو ہمیں بے فائدہ چیزوں سے، لغو چیزوں سے اپنے دامن کو بچانا پڑے گا۔ اور آگے بڑھیے، چوتھی چیز، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور کامیاب ہے وہ لوگ جو اپنے مال کی صحیح زکات نکالتے ہیں۔ کل جے نگر کے پروگرام میں نے زکات پہ تقریر کی تھی۔ آج ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے اس کے پاس کتنا مال ہے اور اس کے مال پہ کتنی زکات فرض ہوتی ہے۔ اگر کھیتی باڑی کر رہا ہے، اگر دھان کی کھیتی ہے، اگر گیہوں کی کھیتی ہے، اگر مکئی کی کھیتی ہے، اگر 7.5 کنٹل کھیتی پیدا ہو رہی ہے، اس کی زکات کتنی ہو رہی ہے اور وہ زکات نکال رہا ہے یا نہیں نکال رہا ہے، ہر آدمی کو کیلکولیٹ کرنا چاہیے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم زکات نہیں نکال رہے ہیں صحیح طریقے سے، اور جب زکات نہیں نکال رہے تو سماج سے غریبی نہیں ختم ہو رہی ہے۔ آج آپ دلی چلے جائیں، جامع مسجد کے باہر بھکاریوں کی لمبی لائن لگی رہے گی اور 90% آپ کو مسلمان بھکاری ملیں گے۔ اسلام غریبی کو ختم کرنے آیا ہے۔ اسلام نے اسی لیے ہر مالدار کو زکات اس کے اوپر کمپلسری کی ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے جس پر زکات فرض ہوتی ہے، آپ کو زکات دینا پڑے گا، اور اگر آپ زکات
نہیں دیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مالم یمنعوا زکات اموالہم الا منع القطر من السماء، جب کوئی قوم اپنے مال کی زکات نہیں نکالے گی آسمان سے بارش ہونا بند ہو جائے گی، سوکھا پڑ جائے گا، قحط سالی آ جائے گی، زمین سے اناج پیدا ہونا بند ہو جائے گا، تو زکات نکالتے ہیں۔ اچھا زکات کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے، زکات کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے اپنے دل کو پاک کرنا۔ او میرے نوجوانوں، تم نے چہرے پر جاڑے کا موسم آیا موئسچرائزر لگانا شروع کر دیا، عورتوں نے کریم لگانا شروع کر دیا، مرد حضرات بھی آج کل بڑی بڑی کریمیں استعمال کر رہے ہیں، کوئی کولڈ کریم الگ ہے، کوئی ونٹر کریم الگ ہے، کوئی فیس واش الگ ہے، کوئی فیس کریم الگ ہے، کوئی باڈی لوشن الگ ہے، کوئی داڑھی کے لیے سیرم الگ ہے، کوئی آپ کے چہرے کی کریم الگ ہے، کوئی پیر کی کریم الگ ہے، کوئی ہونٹوں کا لپ بام الگ ہے۔ بڑی محنت کر رہے ہو اپنے اسکن پر، بڑی محنت کر رہے ہو اپنے ظاہر پر، میرے پیارے ساتھیوں اس دل پر تم کیا محنت کر رہے ہو؟ ارے بڑے خوبصورت بن گئے، بڑے اسمارٹ بن گئے، بڑے ہینڈسم بن گئے، مگر دل میں تو گندگی بھری ہے، دل میں تو حسد بھرا ہے، دل میں تو جلن بھری ہے، کوئی بھائی بھائی سے جل رہا ہے، کوئی پڑوسی پڑوسی سے جل رہا ہے، کوئی دوست دوست کے خلاف دل میں کینہ پال کے بیٹھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں قرآن کیا کہتا ہے؟ کامیاب ہونا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اپنے دل کو پاک کرنا شروع کر دو، اپنے دل کی صفائی کرنا شروع کر دو، دل کو پاک کرو۔ دل کی صفائی کے بنا چہرے پر جتنی بھی کریم لگا لو، پاؤڈر لگا لو، کوئی مطلب نہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اے اللہ مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو رسوا مت کرنا، اے اللہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ تو دل کو پویتر کرو میرے بھائی، دل پر محنت کرو۔ اور آگے بڑھئے، چار چیزیں ہوں گی۔ نمبر 5 والذین هم لفروجہم حافظون، اور کامیاب لوگوں کی 5ویں پہچان وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ شرمگاہ کی حفاظت کا کیا مطلب؟ کیا وہ شادی نہیں کرتے؟ کیا وہ بیوی کا حق ادا نہیں کرتے؟ کیا ان کے اندر سے سیکسول ڈیزائر نکل جاتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ مرد کے اندر سے مردانگی کی خواہش نکال دیتا ہے؟ کیا عورت کے اندر سے عورت کی خواہش نکال دیتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اور اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ اپنی جائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ، یہ ہے ہمارا دین۔ ہمارا دین رہبانیت نہیں سکھاتا ہے، ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا ہے آپ شادی مت کرو۔ اگر آپ کے پاس شادی کرنے کی چھمتا ہے تو شادی کرنا ضروری ہے آپ کے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں، اگر تم شادی کرنے کی چھمتا رکھتے ہو، اگر بیوی کا حق ادا کر سکتے ہو، اگر شاریرک روپ سے جسمانی اعتبار سے شادی کے قابل ہو اور اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتے ہو تو نکاح کر لو، شادی کر لو۔ فانہ اغض للبصر واحسن للفرج، جب تم شادی کر لو گے تو تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی اور تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی۔ نکاح کرو، مگر آپ نکاح کیسے کریں گے؟ آپ کو تو ہلدی کی رسم نبھانا ہے، منگنی کی رسم نبھانا ہے، 300 باراتیوں کو کھلانا ہے، جہیز دینا ہے، دنیا بھر کے رسم و رواج کرنا ہے۔ انجام کیا ہے؟ 30 سال کی، 40 سال کی لڑکیاں ہو رہی ہیں، لڑکے ہو رہے ہیں، شادی نہیں ہو رہی۔ کون ذمہ دار ہے؟ ان لڑکیوں کا باپ ذمہ دار ہے، ان لڑکوں کے ماں باپ ذمہ دار ہے۔ نکاح کو سرل بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو مشکل مت بناؤ میرے ساتھ۔ یہ دور صحابہ کا دور نہیں ہے،
یہ دور 2025 کا دور ہے، 2026 آنے والا ہے. دنیا میں زنا بہت عام ہو رہا ہے، ننگا پن بہت عام ہو رہا ہے. اگر اپنی جوان نسل کو بچانا ہے زنا کاری سے اور بدکاری سے، قرآن کہہ رہا ہے ان کا نکاح کراؤ الا علی ازواجہم، تاکہ انسان، ایک بالغ انسان، ایک جوان انسان اپنی خواہشات کو صحیح طریقے سے پورا کر سکے. اسلام آپ کو رہبانیت نہیں سکھاتا ہے. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عمرو بن عاص. انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی. بیٹے کا نام تھا عبداللہ بن عمرو بن عاص. بیٹے کی شادی ہو گئی. بیٹا رات میں تہجد پڑھ رہا ہے، دن میں روزہ رکھ رہا ہے، بیوی کے پاس جاتا ہی نہیں. شادی شدہ عورت اگر سسرال میں ہے اور شوہر اس سے دور ہے تو بیمار پڑ جائے گی. اسی لیے جو لوگ بیوی سے شادی کر کے دبئی بھاگ جاتے ہیں، سعودی بھاگ جاتے ہیں، میں کہتا ہوں بالکل غلط کہتا ہوں. بھائی کم پیسہ کماؤ، لیکن شادی ہوگی تو بیوی کو اپنے ساتھ رکھو. اور بات آئی ہے تو سن لو، ان مدرسوں کے ٹیچروں کو جو تم فیملی سے دور رکھتے ہو، چلو بھٹاری میں ڈوب مرنا چاہیے. ارے جب تم اپنے مسجد کے امام کے لیے کمرہ بناتے ہو تو ایک فیملی کوارٹر کیوں نہیں بناتے ہو تاکہ وہ امام اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکے. معاف کرنا، بہت سی باتیں میں کھل کے بیان نہیں کر سکتا، مگر سماج میں بہت ساری جو گھٹنائیں ہوتی ہیں اس کے ذمہ دار بھی ہم. ان مدرسوں کے ٹیچروں کو فیملی سے کیوں دور رکھا جا رہا ہے؟ ان مسجدوں کے اماموں کو کیوں فیملی سے دور رکھا جا رہا ہے؟ شادی شدہ انسان اپنی بیوی سے دور رہے گا تو بہت سارے مسئلے کھڑے ہوں گے، اور آج مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں شادی کرو، شادی کو آسان کرو. اور جب نکاح ہو جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. سکون حاصل کریں. زنا کرنے والا کبھی سکون نہیں پائے گا. حرام ریلیشن شپ رکھنے والا، ناجائز تعلقات بنانے والا کبھی سکون نہیں پائے گا. اس کی اچھائیں تو پوری ہو جائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کبھی سکون نہیں دے گا. میرے بھائیوں، اگر سکون ہے تو نکاح کے اندر ہے، زنا کے اندر کبھی سکون نہیں ہو سکتا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ کو پردے کا حکم ملا ہے، اسی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ملا ہے. اگر آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بغیر محرم کے سفر مت کرو تو اسی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ملا ہے. اگر بھابھی سے کہا گیا کہ دیور کے ساتھ تنہائی نہ اختیار کرے تو اسی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے حکم ملا ہے. اگر سالی سے کہا گیا کہ جیجا کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے تو اسی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے حکم ملا ہے. والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب ہے وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں. اور پہلے کے زمانے میں جب غلامی چلتی تھی، غلام ہوتے تھے، لونڈی ہوتی تھی، تو لونڈی کے ساتھ بھی تعلقات بنانا جائز تھا. اب وہ دور ختم، لہذا اس پر بات نہیں کرنا ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو حرام طریقے سے اپنی یہ خواہش پوری کرے گا اللہ تعالیٰ کے وہ باغی مانا جائے گا. اب یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھو. ایک انسان شادی شدہ ہے، بیوی کے ساتھ رہتا ہے، بیوی کا حق ادا کرتا ہے، بچوں کا حق ادا کرتا ہے، اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنی بیوی کو جو لقمہ کھلاتے ہو اس پر بھی تم کو ثواب ملے گا. لہذا میرے بھائیوں، اپنی بیویوں کے لیے لائل بنو، اپنی بیویوں کے لیے وفادار بنو. اپنی بیویوں کے ساتھ کبھی غداری نہ کرنا. کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہ کرے، کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی نہ کرے. اپنے جوڑے کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے لائل بنو، وفادار بنو، اور کہیں اور منہ مارنے کی کوشش مت کرو. قرآن کہتا اگر کوئی اور ناجائز طریقہ اپنائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم مانا جائے گا. 5 چیزیں ہو گئی، 3 چیزیں اور بیان کرنی ہے. اس کے بعد 5-10 منٹ میں تھوڑا سا آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس مدرسے کے لیے دارالحدیث نام ہے، مدرسہ دارالحدیث، اس مدرسے کے لیے آپ
میرے ہاتھ پہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، میرے بیانات کو سنتے ہیں اور سیمانچل کے جلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، ان سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا تقریر ختم کرنے کے بعد کہ وہ آئیں گے اور جو بھی ان کو اس مدرسے کے لیے تعاون کرنا ہے، 1000 10,000 جو بھی ان کو تعاون کرنا ہے، میرے ہاتھ پہ کرتے ہوئے جائیں گے۔ میں تقریر ختم کرنے کے بعد 10 منٹ اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے بیٹھوں گا، چونکہ مدرسے کے چندے ہی کا پروگرام ہے، آپ اس مقصد کو بھی سامنے رکھیں گے۔ بہت اہم ٹاپک پر بات چل رہی ہے، کامیاب بندوں کی کیا پہچان ہے۔ ہم نے 5 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی: ایمان والے، نماز میں خشوع اختیار کرنے والے، لغو چیزوں سے بچنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے۔ اب 3 چیزیں اور بیان کر کے پھر میں آپ سے اجازت لے لوں گا، آپ حضرات کے تعاون کو حاصل کرنے کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ والذین هم لأماناتهم، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جو امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ امانت کا کیا مطلب ہے؟ عبد الغفار صاحب نے آپ سے 1 لاکھ روپیہ آپ نے ان کو دیا کہ مولانا صاحب آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، 1 لاکھ روپیہ لے لیجیے اور میں 1 مہینے کے بعد آپ سے واپس لے لوں گا۔ اور 1 مہینے کے بعد آپ میرے پاس آئیں، شیخ صاحب وہ 1 لاکھ روپیہ میں نے آپ کو دیا تھا، مجھے واپس کیجیے۔ میں کہوں گا ارے یار کیا بتاؤں، بڑی مصیبت آ گئی تھی، میں نے 1 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا۔ یہ امانت میں خیانت ہو جائے۔ ایک امانت میں خیانت یہ بھی ہے اور ایک امانت میں خیانت یہ بھی ہے کہ آپ کو کوئی پد دیا جائے، کوئی عہدہ دیا جائے، کوئی کرسی دی جائے اور آپ اپنی کرسی کے ساتھ، اپنے عہدے کے ساتھ، اپنے پد کے ساتھ ناانصافی کریں۔ آپ مدرسے کے سیکریٹری ہیں اور آپ مدرسے کی تعلیم پر دھیان نہ دیں، آپ مسجد کے متولی ہیں اور آپ خود 5 ٹائم کے نمازی نہ ہوں، آپ کسی چیز کے ذمہ دار ہیں اور آپ اس کی ذمہ داری کو ادا نہ کریں، تو یہ بھی میرے پیارے ساتھیو امانت میں خیانت ہے۔ اور جب بات امانت کی نکلی ہے تو کان کھول کے سن لو، باپ کے سر پر بھی ایک امانت ہے۔ اگر آپ باپ ہیں، آپ کے بچے اور بچیاں ہیں، تو آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں بھی حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اے میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر اللہ نے آپ کو ماں بنایا ہے، ماں بننا بہت سودھاگی کی بات ہے، بہت شرف کی بات ہے، بہت خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو ماں بنایا ہے تو یہ بچیاں جو آپ کے گھر میں رہتی ہیں، یہ بچیاں بھی آپ کے سر پہ امانت ہیں اور اللہ پوچھے گا تو نے اپنی بچیوں کی تربیت کیسے کی تھی۔ جلسے میں آ رہی ہیں آپ کی جوان بیٹی بھی آپ کے ساتھ آ رہی ہے، آپ نے اپنی بیٹی کو ایک بار بھی نہیں بولا اے میری بیٹی تو جوان ہو چکی ہے، تو جلسے میں جا رہی ہے، تجھے پردہ کرنا چاہیے، تجھے اپنا چہرہ ڈھانپ کے چلنا چاہیے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو پردہ نہیں کرایا، آپ نے اپنی بیٹی کو میک اپ کرا کے، سجا کر کے، سوار کے، سب کے سامنے اوپن کر کے آپ اگر جلسے میں لے کے آ رہی ہیں، شادی میں لے کے جا رہی ہیں، کہیں پروگرام میں لے کے جا رہی ہیں، تو کان کھول کے سن لو میری پیاری ماں بہنوں، آپ بھی امانت میں خیانت کر رہی ہیں۔ باپ بھی امانت، باپ کے سر پہ بھی امانت ہے، ماں کے سر پہ بھی امانت ہے۔ اگر کامیاب بننا ہے تو امانت کو ادا کرنا پڑے گا میرے ساتھ۔ والذین هم لاماناتهم، کامیاب لوگ اپنی امانت کو ادا کرتے ہیں۔ وعہدہم راعون، اور کامیاب لوگوں کی ساتویں پہچان یہ ہے کہ وہ وعدے کے پکے ہوتے ہیں، جو وعدہ کر دیتے ہیں، جو کمٹمنٹ کر دیتے ہیں، اپنے کمٹمنٹ کو پورا کر دیتے ہیں، جان چلی جائے مگر ان کی زبان نہ جائے، اپنی زبان کے پکے ہوتے ہیں۔ زبان کے پکے بنو، وعدہ خلافی مت کرو میرے ساتھ۔ نبی اکرم صحابہ کے ساتھ اسلام کی پہلی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں، دشمن کی تعداد 1000 ہے، صحابہ کی تعداد 313 ہے، ایک آدمی کو 3 کا مقابلہ کرنا ہے، ایک کے مقابلے میں 3 لوگ ہیں، 313 کا مقابلہ 1000 سے ہے۔ اللہ کے نبی بڑی ٹینشن میں، بڑی چنتا میں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی پر مسلمان ہلاک ہو گئے، یہ 313 اگر ہلاک ہو گئے، اے اللہ پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نبی دعا کر رہے ہیں، نبی اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔
اتنے میں دو صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم آپ کا ساتھ دینے آ رہے تھے، دشمن نے ہمیں اریسٹ کر لیا، دشمن نے گرفتار کر لیا اور ہم سے یہ وعدہ کروایا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے، تب جا کر کے انہوں نے ہم کو رہا کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی ہم نے وعدہ تو کر لیا اپنی جان بچانے کے لیے، مگر ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، اے اللہ کے نبی ہم کو بھی فوج میں جانے دیجئے، ہم کو بھی لڑائی کے میدان میں جانے دیجئے۔ نبی نے فرمایا نہیں نہیں، ہم وعدہ خلافی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، انصرفا، اے میرے دونوں صحابی تم واپس چلے جاؤ، ہم وعدہ نہیں توڑ سکتے۔ اللہ، جنگ کے میدان میں بھی نبی نے وعدہ نہیں توڑا ہے۔ لہذا جو یہ کہتا ہے کہ جنگ کے میدان میں سب جائز ہے، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، پیار اور جنگ میں سب جائز ہے، وہ دنیا کا کوئی بہت بڑا بے وقوف انسان تھا۔ اسلام میں نہ پیار میں سب جائز ہے نہ جنگ میں سب جائز ہے۔ جنگ کے میدان میں بھی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ وعدہ خلاف کریں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کامیاب ہے وہ لوگ جو امانت کو ادا کرتے ہیں اور اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں۔ 7 چیزیں ہوں، آخری چیز والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ حفاظت کا مطلب یہ ہے آپ کے پاس 1.25 لاکھ روپے کا موبائل فون سیمسنگ الٹرا ہے، آپ کے پاس 80,000 کا آئی فون ہے، آپ اس کو جیب میں رکھیں، بار بار جیب پہ ہاتھ ڈالتے ہیں کہیں میرا موبائل گر تو نہیں گیا، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں بار بار دیکھتے ہیں میرا آئی فون کہیں غائب تو نہیں ہو گیا، میرا سیمسنگ الٹرا کہیں غائب تو نہیں ہو گیا۔ 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ کے موبائل کی اتنی چنتا کرتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، آپ کے 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ کے موبائل سے زیادہ قیمتی نماز ہے۔ آپ کو نماز کی حفاظت کرنا ہے۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے، 4:30 بجے، 4:45 بجے مؤذن اذان دے رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ آپ منصاحی کے جلسے میں، دلاتور کے جلسے میں گئے، رات کو 2 بجے تک آپ جاگے ہیں، لیکن 4:45 بجے اگر فجر کی اذان ہو رہی ہے اور مؤذن کہہ رہا ہے نماز نیند سے بہتر ہے، تو آپ کو اپنا بستر چھوڑ کے مسجد میں جانا ہے۔ آپ دکان پہ بیٹھے، کسٹمر پر کسٹمر آ رہا ہے، ظہر کی اذان ہو رہی ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ آپ کو اپنی دکان بند کر کے مسجد کی طرف جانا ہے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کامیاب اگر بننا ہے تو نماز کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ نماز کبھی معاف نہیں ہوگی میرے ساتھ۔ میں بنارس میں تھا، وہاں پر بھی 5 ٹائم کی نماز فرض تھی۔ میں 600 کلومیٹر کا سفر کر کے کٹیہار منصاہی کے علاقے میں آیا ہوں، اپنے شہر سے دور ہوں، اپنے اسٹیٹ سے دور ہوں، لیکن کیا میرے اوپر نماز معاف ہے؟ نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو مجھے اپنے ٹائم پر پڑھنا ہے۔ ہاں سفر کی حالت میں 4 رکعت والی نماز کو 2 کر کے پڑھنا ہے، مغرب کے ساتھ میں عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہوں، ظہر کے ساتھ میں عصر کی پڑھ سکتا ہوں، یہ سہولت تو دی گئی، مگر نماز میرے لیے معاف نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز کی پابندی کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ آج افسوس کی بات ہے، اتنے جلسے ہو رہے ہیں سیمانچل میں، کٹیہار کا مسافر خانہ، ابھی پرسوں کسی نے بتایا مسافر خانے میں وقتہ لوگ اور مقرر لوگ بھرے پڑے ہیں، کہیں منصاہی میں جلسہ ہے، کہیں پرانپور میں جلسہ ہے، کہیں منیہاری میں پروگرام ہے، کہیں ادھر کٹیہار سائڈ میں پروگرام ہے۔ پروگراموں کی کمی نہیں ہے میرے ساتھ، کمی کس چیز کی ہے؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ نمازیوں کی کمی ہے میرے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے نمازی مت بنو، کیا بنو؟ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، نماز کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ۔ نماز کی اتنی چنتا تمہیں ہو جائے کہ ایک ٹائم کی نماز بھی اگر چھوٹ جائے تو ایسا دل کو محسوس ہو کہ کچھ چھوٹ گیا، کچھ مس ہو گیا۔ یہ 8 چیزیں ہو گئی۔ اب یہ 8 چیزیں اگر آپ اپنے اندر پیدا کر لیں
تو قرآن کی گارنٹی سن لو، یہ کسی مولانا کی گارنٹی نہیں ہے، یہ کسی وقتہ اور مقرر کی گارنٹی نہیں، یہ قرآن کریم کی گارنٹی ہے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ یہ 8 چیزیں اگر آپ نے اپنے اندر پیدا کر لی تو آپ جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور جنت میں ہمیشہ آپ رہیں گے۔ جنت میں بھی بہت سارے کلاس ہیں، اور جنت میں جو سب سے ہائر کلاس ہے، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، وہ جنت الفردوس ہے، اور یہ درجہ اس کو ملے گا جو 8 چیزیں پیدا کرے گا، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کریم کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 11 تک گھر جانا، قرآن کھولنا اور پھر پڑھنا اور غور کرنا کہ ان 8 چیزوں میں کتنی چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم نماز میں خشوع اور خضوع والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم لغو اور بیکار چیزوں سے بچنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم امانت کے پکے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم وعدے کے پکے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں یا نہیں؟ اگر یہ 8 چیزیں آپ کے اندر ہیں تب تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر یہ 8 چیزوں میں اگر آپ کمزور ہیں تو پھر میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو ان 8 چیزوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور ان 8 چیزوں کی ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک آخری بات بیان کر کے میں بات ختم کروں گا، کیونکہ لگ بھگ جو ہے 12:40 ہو رہے ہیں۔ ایک آخری بات، کامیابی کی یہ پہچان آپ نے سنی، لیکن آپ یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آج ہم میں سے ہر انسان کس کو کامیابی سمجھ رہا ہے؟ دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کے نام کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، کیوں؟ قرآن نے اس کی بھی وجہ بتایا تھا۔ اے اصلی کامیابی کو چھوڑ کے نقلی کامیابی کے پیچھے بھاگنے والوں، اس کا ریزن کیا ہے؟ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس دنیا کے چکر میں پڑھ کے تم اللہ کی کامیابی کو بھول کے بیٹھے ہو، وہ دنیا تو دھوکہ ہے، دھوکہ۔ یہ دنیا دھوکہ ہے میرے ساتھیوں۔ نہ یہاں کے رشتے پرماننٹ ہیں، نہ یہاں کی دولت پرماننٹ ہے، نہ یہاں کا گھر پرماننٹ ہے، نہ یہاں کی عزت پرماننٹ ہے۔ دنیا آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ یہ سب چھوڑ کے میرے پیارے ساتھیوں ہمیں جانا ہے۔ ہمارے مال کا کوئی اور وارث بنے گا، ہماری زمینوں میں کوئی اور رہے گا، لہذا اس دنیا کی موہ مایا کو چھوڑ دو میرے بھائی۔ دنیا کماؤ لیکن دنیا کو سب کچھ مت سمجھو۔ آخرت کی کامیابی کو پانے کے لیے محنت کرو، جد و جہد کرو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین اپنے حقیقی کامیاب بندوں میں ہمیں اور آپ کو شامل فرما دے۔ جو 8 چیزیں بیان کی گئی قرآن کے 18ویں پارے کی روشنی میں، اللہ ان 8 چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، جلسہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، میرے بعد جو علماء ہیں اور عدنان صاحب بھی ہیں، وہ نظمیں پڑھیں گے، علماء بیانات کریں گے۔ میں آپ کے بیچ میں سوالات بھی، اچھا کچھ سوالات بھی آئے ہیں، فٹافٹ دیکھ لیتے ہیں کیا جواب ہے ان کا، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ ابھیشیک اسٹیج پر ہے، آگے کر لیجیے، یعنی شیخ کی کرسی ہوگی۔ جو لوگ تعاون کرنا چاہتے ہیں شیخ سے، جو لوگ محبت کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ شیخ کے ہاتھ میں اپنا تعاون دیں، شیخ کے ہاتھ میں لا کر تعاون دیں۔ جو لوگ محبت کرتے ہیں، سچے دل سے محبت کرتے ہیں، ان سے تعاون کرتے ہوئے جائیں۔